استاذ نے شاگرد سے کہا، کس نے؟ استاذ نے، کہ دیکھو جب آدمی عزم کرتا ہے، عزم مضبوط ارادہ، تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ شاگرد نے سنا لیکن دل و دماغ قبول نہیں کرتا، ایک کام ناممکن ہے کیسے، لیکن اس جستجو میں نکلا، تلاش میں، کہ میں استاد کی بات کی تصدیق کر کے یہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ کوشش کرتے کرتے شاہی محل میں پہنچا، وزیر کے ساتھ ملا۔ وزیر نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا یہ پاگل کا ہے، طالب علم، عام طالب علم ہے، تو چلا جائے وزیر اعظم کو کہ یہ پاگل آیا ہے کہ لیکن وزیر شریف آدمی تھا، اس نے کہا چلو بادشاہ کے ساتھ ملاؤں تو صحیح۔ بادشاہ کے ساتھ ملایا۔ بادشاہ نے کہا کیسے آئے ہیں؟ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ اس نے وزیر یہ کیا بلا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کوئی بات نہیں، سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو ٹرکا دیں گے، 1 کروڑ روپے کی ہیرا نکالا، موتی، کہ اس جیسا ایک موتی کہاں سے لاؤ، پھر تمہاری بات پوری ہو جائے گی، شرط پوری ہو جائے گی۔ وہ چلا گیا سمندر کے کنارے، پانی بالٹی لیا اور رسا لیا، اور لگا ہے سمندر سے پانی باہر نکالتا ہے کہ یہ پانی خشک ہو جائے گا، پھر اندر سے میں موتیاں نکال لگائے۔ ایک اللہ والا اس پر آیا، اس نے جب دیکھا کیا کر رہے، اس نے کہا، اس کے دل میں رحم آیا، ہاتھ اٹھایا۔ بخاری میں ہے وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اللہ کے ایسے بندے ہو اگر اللہ پر قسم کھائے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ تو اس جیسے موتیوں کی پوری تیلی اوپر آ گئی، ایک موتی نہیں ہے، پوری تیلی۔ اس نے ایک ان میں سے نکالی، باغی جیب میں رکھ دیا۔ جاتے جاتے بادشاہ کے محل میں پہنچا، بادشاہ کو جب دکھایا وہ ڈر گیا، اس نے وزیر کو بولا یہ آدمی تو خطرناک نکلا، ابھی کیا کریں گے؟ اس نے کہا بادشاہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایک اور شرط لگائیں کہ اس کا ایک دوسرا جوڑا ہے وہ بھی لے آؤ اس کا۔ جب انہوں نے یہ شرط کی تو اس نے سارا تیلی ان کے میز پر پھینک دی، یہ موتیا بھی لے لو، بیٹی بھی لے لو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنی نہیں ہے، میں نے اپنے استاذ کی بات کی تصدیق کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب بات پر بیان ختم کرتا ہوں۔ ہمارا یہ پیر صاحب بیان کر رہے تھے، بہت عجیب بات ہے، توجہ سے سنو، یہ ساری نیت بھی کر لو ایسا کہ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں ہم زنجبار جزیرے میں گئے، افریقہ میں ایک جزیرہ ہے، جزیرہ سمجھتے ہو، خشکی ہے، اوپر پانی گرو، وہاں جماعت ان کی گئی تھی، تو وہاں آدھے مسلمان ہے آدھے عیسائی ہے، آدھے مسلمان ہے، تو وہاں ووٹنگ الیکشن ہو رہا تھا، تو مسلمان نمائندہ جیت ہو گیا۔ کون جیت گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی خوش تھے کہ مسلمانوں کی حکومت آئی۔ جو ہمارے ساتھ رہبر تھا اس نے کہا شاہ صاحب یہ تمہیں پتہ ہے یہ مسلمان نمائندہ کیوں جیت ہو گیا؟ یہ ایک باغی ہوئے شہزادی کی برکت ہے، ایک باغی ہوئے شہزادی کی۔ کیسے؟ عمان ملک ہے عربوں کا، اس کا بادشاہ مر گیا، یہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، 2 بیٹے تھے اس کے، دونوں بھائی لڑا، حکومت پر لڑے، بڑے نے چھوٹے کو شکست دی، چھوٹے نے جان بچانے کے لیے بادبانی کشتی میں اپنے آپ کو ڈالا، جو ہوا اس کو زنجبار جزیرے میں نکالا۔ پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے پاس گیا، عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں، بادشاہ تھی، بادشاہ کے پاس ملا، ان سے تعارف کرایا کہ میں امان بادشاہ کا بیٹا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ بادشاہ سنجیدہ تھا، اس نے کہا گرچہ بھاگا ہوا ہے لیکن نسبت بڑی ہے، عام آدمی نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، اپنے پاس مہمان ٹھہرایا، اپنے پاس کیا ٹھہرایا؟ پھر اس کے دل میں رحم آیا، اس کو اپنی بیٹی نے کہانی دی۔ عیسائی اور یہودی یہ آپ علماء سے پوچھو، اپنی دین پر پابند ہو، ان کے ساتھ مسلمان کی نکاح جائز ہے، ہندو سکھ وغیرہ دہریہ کے ساتھ جائز نہیں، اہل کتابوں کے ساتھ جائز ہے، جب شرط یہ کہ اپنی دین پر ہو۔ تو اپنی بیٹی، تو یہ تبلیغ کے لیے نہیں گیا تھا، جان بچانے کے لیے گیا تھا، وہاں کیا کر دیا، اپنی بیوی پر محنت شروع کر دی، اس شہزادے نے اس کو مسلمان کر دیا، بادشاہ کی بیٹی کو۔ پھر اس نے اور اس کی بیوی نے بادشاہ کی بیوی کے لیے مشورہ کیا کہ ابھی بادشاہ کی بیوی کو، اس کی بیوی کی ماں بنتی ہے، اس کی ساس بنتی ہے، اس پر محنت کرتے کرتے اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ پھر تینوں نے بادشاہ کے لیے مشورہ کر دیا، پھر ایک طرف سے داماد ہے، دوسری طرف بیٹی ہے، تیسرا اسلام کے خوبیاں بیان کرتے 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 اس کو بھی اللہ نے مسلمان کر دیا۔
اس نے اسمبلی والوں کو بلایا, ان کے سامنے اسلام کے خوب یا وہ بھی مسلمان ہو گئی. اس وقت پورا مسلمان ایسا ہوتا تھا, جہاں جاتا تھا وہاں ان سے دین پھیلتا تھا. یہ یونیورسٹی میں, اسکول, کالج, یہ نوجوان پوری یونیورسٹی کو دیندار بنا سکتے ہیں. یہ دکاندار دکانوں پر ساری دکانداروں کو تبلیغ میں لگا, لیکن ان کے ساتھ غم بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بس یہ بیوی بچوں کے لیے ہے, اس کام کے لیے ہے نا. اگر ان کے ساتھ صبح کو دکان پر جاتے, دفتر جاتے, میرے پیارے 2 رکعت, یا اللہ میرا جانا دنیا کے لیے نہ کرو, اسکول میں جاتے ہو, ٹیچر ہو, پروفیسر, مجھ سے دین کا کام لے لے, اللہ سے مانگو, پھر اللہ تمہاری رہبری کرے گا. ہاں, پھر شام کو محاسبہ کرو کہ آج میں نے کتنا دین کا کام کیا. ہاں, دنیا کے شعبوں میں ہم دیکھو, میں نے کہا بھاگا ہوا ہے, تبلیغ کے لیے نہیں گیا, لیکن پوری ملک کو اسلام میں داخل ہونے کا. اس طرح ہم کسی دفتر میں ہے, دکان بازار میں ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو, یہ میرے جتنے پڑوسی ہے سب کو اس کام میں لگانا ہے. ہمارا سوچ ہو, محنت ہو, اللہ لگائے گا, ہم کسی کو لگا نہیں سکتے, لیکن عزائم ہو. ایک بات کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں. دوسرے, اس وقت یہ حدیث میں آخر میں جنات زیادہ ہوں گے. فنا امتی بطعن والطعون, جناتوں, اس کے لیے تاکہ عثمانی صاحب کو بتایا ہوا وظیفہ 90% روحانی بیماریاں, 50% جسمانی بیماریاں, صرف بدروم کی دعا اہتمام پڑھنے سے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث, 90% بیماریاں روحانی بتایا ہے. چند وسوسے آتا ہے, نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے, اور گناہ کی طرف خیال پیدا ہوتا ہے. جسمانی جنات, سحر, سب کا علاج ایک ہی دعا میں. یہ گھر میں بتاؤ, بچوں کو بھی بتاؤ کہ بغیر یہ جنات ایسے ناپاک جگہوں میں ہوتا ہے, انسان کو تکلیف دیتا ہے. عبدالوہاب صاحب کو ایک وہ جنات کے عامل نے بتایا کہ میرے پاس جو جن وہ میں نے وہ کیئر دیا, وہ کہتے ہیں کہ عبدالوہاب صاحب ہمیں اس وقت قابو میں آتا ہے کہ جب باتھ روم میں چلے. تو عبدالوہاب صاحب نے کہا مجھے بھی بعض وقت یہ دعا بھول جاتی ہے, اس لیے اس دعا کو نہ بھولو. بالکل جنات کے اثر سے سنت طریقوں میں دنیا میں راحتیں ہیں. ہاں, سمجھ میں آ گئی. اور سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. کوئی کرتا نہیں, لیکن یقین کرو اتنے پر گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے, کم از کم 313 مرتبہ استغفار کرو, ایک مسئلہ بھی نہیں اٹکے گا. لیکن چھوڑو نہیں ہے, بعض وقت اللہ امتحان کے طور پر تھوڑا سا ڈیل دیتے ہیں, دیر ہوتا ہے لیکن اندیر نہیں ہوتا ہے. بہت سے ایسی مرکز میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب سے ہم نے 313 مرتبہ استغفار, ایک آدمی آیا نور اللہ, داڑھی بھی نہیں تھی, 4 سال ہوئے, میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں ہے جب سے یہ شروع کر دی. اور سب سے بڑا عمل دعوت ہے. دعوت سے بہت سے پریشانیاں, وظیفوں میں جب دعوت کا کام نہیں کرو وظیفوں میں اثر نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث میں ہے وَإِذَا تُرِكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. یہ دعائیں, یہ وظیفے, یہ قرآن حدیث, یہ پھر اثر نہیں کریں گے تبلیغ. اور یہ ترمذی میں حدیث ہے. 3 چیزیں میرے پیارے بھائیوں, کل نہیں پرسوں میرا ایک شاگرد عالم شاید بیان میں بیٹھا ہوا ہوگا, اس نے کہا مجھے ابھی یاد ہے کہ عالم تھا یا ویسے آدمی تھا, ایسے جوان بیٹے کو لٹھایا اور ڈنڈا لیا کہ تو سبق کیوں نہیں پڑھتا ہے, مدرسے میں داخل تھا نہیں جاتا تھا. اس نے انکار کیا, چلو مارو, میں نہیں جاتا. میں تو اس نے وہ چھوڑا اور نفل کی نیت پڑی. یا اللہ, یقین کرو وہ بچہ خود آیا, باپ ابھی کہو جس مدرسے میں اب کہیں میں ہی جاؤں گا. میرے پیارے بھائیو, صلاۃ حاجت پڑھو. مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھے نیکی کرنے کا, گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا سبب اللہ سے مانگنا ہے. رو رو کر مانگو, جو بھی مسئلہ ہو جائے اللہ خوش ہوتا ہے. استغفار پڑھو اور تبلیغ کا کام اہتمام کے ساتھ کرو. خاص کر یہ 5 اعمال کی پابندی کرو. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے, حضرت جی انعام الحسن صاحب پورے دنیا کے امیر تھے. اس مکے میں لوگوں نے ان سے کہا کہ تبلیغ میں لگے لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی. تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی. پوچھا بھائی کیا بات ہے, لوگوں نے کچھ نہیں, خود بتایا کہ تبلیغ میں 6 اعمال ہے. کتنے اعمال ہے؟ 3 خصوصی ہے, 3 عمومی ہے. خصوصی اعمال پوری زندگی کرو گے, جب تک عمومی ساتھ نہیں ملاؤ گے تمہیں ترقی. خصوصی ممبر پر بیان کرنا ہے, مشورے میں بیٹھنا ہے, خواص لوگوں کی ملاقات ہے, یہ پوری زندگی بھی کرو تبلیغ میں تمہیں ترقی.
عمومی یہ ہے کہ جب بھی بیان ہو اول سے آخر تک بیان میں بیٹھو، یہ نہ دیکھو کہ کس کی بیان ہے۔ دوسرا، محلے کے گشت میں خود نکلو، آج تو میرے پیارے نیت کرو، یہ میں دل کی گہرائی سے کہتے ہوں، عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتے کہ انشاءاللہ میں گھر پر موجود ہوں گا، میں عمومی گشت کو نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ کھڑا کر دو، گھر میں جو بھی کام وہ بعد میں کروں گا، گشت کو پہلا کروں گا۔ آپ یقین کرو گشت میں دعائیں مانگا کرو۔ دوسرا، عمومی گشت، مقامی بیرونی۔ تیسرا، 27 تاریخ کے بعد اپنے محلے والوں کے ساتھ اپنے مقررہ تاریخ پر سے روزہ، یہ 3 چیزیں پابندی سے کرو، تمہیں دیکھو کہ ترقی نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب کی نیت ہے نا۔ اور ابھی پیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میرے پیارے بھائیوں کہ ایک آدمی نے 4 مہینے نہیں لگایا ہے یا معذور ہے سے روزہ بھی نہیں لگا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے، یہ بھی پوری دنیا میں دین پہنچانے کا ذمہ دار ہے، یہ دوسروں کو تو تیار کر سکتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بیمار کے پاس آئے، بالکل صاحب فراش تھے، کیا میاں تبلیغ تو کریں گے؟ اس نے کہا میں تو مر رہا ہوں۔ اس نے کہا لوگوں سے کہو کہ میں نے کلمہ نہیں سے، تم تو کر لو، جو لوگ تمہاری بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں ان کو دعوت دیا کرو۔ ہاں، سمجھ میں آ گئی۔ مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بار بار ان کی تعارف کراتے، 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے تھے، عربوں کے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں مدرسے نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں مدرسے نہیں تھے۔ پھر کیا تھا، ہر مسلمان زمیندار دکاندار جو مرد ہوتا تھا، کچھ وقت دنیا کچھ مسجد میں دین سیکھتا تھا، پھر گھر میں بیوی بچوں کو سکھاتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ تھا۔ اس طرح اگر ہم ہر شب جمعے سے ایک بات گھر کو لے جائے تو گھر میں کافی نورانیت آ سکتی۔ تو نیت ہے انشاءاللہ کہ جو سنیں گے عمل بھی کریں گے، آگے پھیلائیں گے بھی، یہ پھر پورا فائدہ ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس کا خلیفہ ہے ابرار الحق صاحب، کتاب لکھی ہے مجالس ابرار، اس میں لکھا ہے کہ ترمذی شریف کے حوالے سے کہ یہ نبی کا وظیفہ ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کہ جو آدمی صبح شام 3 مرتبہ ان سورتوں کو پڑھے گا، یکفیہ من کل شیء، ہر شر سے اللہ بچائے گا۔ پھر لے کے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ تو کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ اس کو روزانہ صبح شام پڑھیں گے، ہماری ضرورت ہے، اللہ ہر فتنے سے بچائے گا، اس میں شک نہ کرو، عقل نہ جوڑاؤ، نبی کی بات بالکل یقین ہے۔ اعمال میں بہت یقینی اثر ہے، اسباب جائز ہے لیکن اسباب پر وعدے نہیں ہے، اعمال پر وعدے ہے۔ اللہ تو یہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، ان صورتوں کو ضرور صبح شام 3 مرتبہ، فجر کے نماز کے بعد، مغرب کے نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اگر بیان ہو نہیں پڑھا تو پھر بیان کے بعد وہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تو یہ درخواست ہے عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ میں نے رائے ویڈ میں ان سے سنا اور مجمع پر پڑھایا، یہ آخری 3 صورت ہے۔ ابھی چلو ایک وقت لگ جائے، یہ سنت ہے، یہ میں پڑھ تو آپ بھی پیچھے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس